बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो बातें मैं आज आपको बताने लगा हूँ ये कोई अफसाना नहीं है, बल्कि सच्चे हालात हैं जो शहर के बैरूनी इलाकों और कच्ची बस्तियों के ज़्यादातर घरों में ईद उल अजहा के दिनों में सामने आते हैं। उस दिन गरीबों की परेशानी दुगनी भी हो जाती है कि बाजार में गोश्त नहीं मिलता और सब्जी तरकारी वाले भी दुकान नहीं लगाते, और शायद रंजो गम और मायूसी की वजह से सब्जी तरकारी लेने बाजार जाने का भी दिल नहीं करता। शहरी इलाकों में हाल ये होता है कि एक खानदान में कई कई जानवर ज़िबा होते हैं, जिनके गोश्त उन रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजे जा रहे हैं जिन्होंने खुद कुर्बानी की है, और गोश्त घरों में भरा पड़ा है। एक और रस्म है कि बेटी के ससुराल में पूरी पूरी रानें ही नहीं, बल्कि पूरे पूरे बकरे ईदी के तौर पर भेजे जा रहे हैं। अगरचे बेटी के ससुराल में कई कई कुर्बानियां होती हों, ये एक ऐसी रस्म है कि जिस पर अमल करना फर्ज समझा जाता है। ईद उल अजहा में पोशीदा कुर्बानी के जज्बा का मकसद तो यह है कि इसका फ़ायदा गरीबों तक पहुंचे, उनको अपनी खुशी में शामिल करने का ख़ास इंतज़ाम किया जाए, ताकि उस एक दिन तो कम से कम उनको अपने नज़रअंदाज किए जाने का एहसास ना हो, और वो कुर्बानी के गोश्त के इंतज़ार में दाल चावल खाने पर मजबूर ना हों। मगर आज माशरे में बहुत से लोग कुर्बानी के असल मकसद को पसे पुश रखते हुए माशरे में अपने मुकाम और रुतबे के लिहाज से कुर्बानी और सोसाइटी में अपना मकाम और नाक ऊंची रखने के लिए भी महंगी से महंगी कुर्बानी करने का शौक अपना रहे हैं, और कुर्बानी करके सारा का सारा गोश्त खुद खा जाते हैं या रिश्तेदारों में बांट देते हैं, जो इंतहाई गलत रवश है। जबकि ईद कुर्बान हमें कुर्बानी का दर्स देती है, और कुर्बानी के बाद उसी गोश्त के हिस्से करना होते हैं, जिसमें गुरबा और मसाकीन का हिस्सा भी अदा करना है। मगर हमारे यहाँ नई रिवायत चल निकली है कि लोग कुर्बानी के बाद पूरा बकरा या गाय फ्रीज कर लेते हैं, उस गोश्त से नित नई डिशें बनाकर अपना शौक पूरा करते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दो वाकयात सुनाते हैं और आपसे इल्तिजा करते हैं कि इस वीडियो को आपके लाइक्स की नहीं बल्कि शेयर्स की ज़रूरत है। इसे इतना ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे डाउनलोड करके शेयर करें, लेकिन इस बात को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। और मज़ीद सबक आमोज़ इस्लाही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, चले अब आपको वो वाक़यात उन्हीं अल्फाज में सुनाता हूँ जिनमें तहरीर किए गए हैं। बेटा, ये एक प्याली गोश्त जमाल मोची को दे आओ। अब्बा जान का हुक्म सुनकर मैं हैरान हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी और मैं छठी जमात में पढ़ता था। मैंने जवाब में उनसे कहा, लेकिन अब्बा जान, आज तो ईद का दिन है, हर घर में गोश्त मौजूद है, सब लोग एक दूसरे के घरों में गोश्त पहुंचा रहे हैं। हमने कुर्बानी की है, लेकिन इसके बावजूद हमारे रिश्तेदार और दोस्त और पड़ोसी हमारे घर में गोश्त देकर जा रहे हैं। फिर अब ये एक प्याली सालन उसे क्यों भेज रहे हैं? बेटा, वो अकेला है, कोई आगे न पीछे। अव्वल तो कोई उसे गोश्त देगा नहीं, क्योंकि उसके हाथ से कौन सा किसी को गोश्त मिलेगा। दूसरा, कोई गोश्त देगा भी तो वो उसे न जाने कब पकाएगा। कम से कम इस वक्त तो उसके पास सालन की सूरत में गोश्त नहीं होगा। जी अच्छा अब्बा जान, लाइए दे आता हूँ। मैंने प्याली उनसे ले ली और घर से निकल आया। बाजार लोहारा में हमारी दुकान के बिल्कुल सामने सड़क के किनारे जमाल मोची जूतियां मरम्मत करता था। गली में एक छोटी सी कोठरी थी, वो उसी में रहता था। मैं प्याली उठाई उसकी कोठरी के दरवाजे पर पहुंचा तो वो चूल्हे पर हांडी रखे हुए नजर आया। हांडी के नीचे आग जल रही थी और हांडी में कुछ पक रहा था। मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने मेरी तरफ देखा। उस वक्त मैं दिल ही दिल में अब्बा जान पर अपना गुस्सा उतार चुका था और अपने आप से ये कह रहा था कि बिला वजह उन्होंने एक प्याली गोश्त भेजा, ये तो गोश्त पका रहा है। आओ बेटा, जमाल चाचा ने फौरन कहा। क्या पका रहे हैं जमाल चाचा? बाजार के सब बच्चे और बड़े उसे जमाल चाचा कहते थे। बस बेटा, पकाना क्या है, मसूर की दाल पका रहा हूँ। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने फौरन कहा, जी क्या कहा? दाल पका रहे हैं? लेकिन आज तो ईद का दिन है और हर घर में गोश्त ही गोश्त मौजूद है, सब लोग गोश्त भून रहे हैं। सुबह से ये वक्त आ गया बेटा, किसी ने मुझे गोश्त नहीं भेजा। जब मैं इंतज़ार कर करके थक गया तो बाजार से दाल ले आया और अब उसे पका रहा हूँ। ओह ओह, ये ले अब्बा जान ने पका पकाया गोश्त आपके लिए भेजा है। वाह बेटा वाह,
یہ زبردست کام کیا ہے آپ کے ابا جان نے، چلو میں بھی عید کے دن گوشت کھا ہی لوں گا، ورنہ یہ حسرت ہی رہ جاتی کہ عید کے دن بھی گوشت نہ کھا سکا۔ اچھا جمال چاچا، میں چلا، پیالی پھر کسی وقت لے لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے گھر آ کر ابا جان کو مسور کی دال والی بات بتائی تو ابا جان کے ساتھ امی جان اور چھوٹی بہن بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ امی جان نے فوراً کہا، تب تو ایک چھوٹی سی پیالی میں ہم نے بہت کم گوشت اسے بھیجا۔ ہاں بھائی، ایک بڑے برتن میں اسے گوشت دے آؤ تاکہ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا سکے۔ جی اچھا۔ جلدی میں دوبارہ جمال چاچا کی کوٹری میں داخل ہوا۔ جمال چاچا، امی جان نے یہ مزید گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا، چلو آج اپنی بھی عید ہو گئی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ یہ آج سے 58 یا 59 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں اس طرح چپکا کہ پھر کبھی ذہن سے محو نہ ہو سکا، اور خاص طور پر عید قربان کے موقع پر تو اس کا ذہن میں تازہ ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ گھر کے لوگ تمام رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوست احباب کے حصے لگا رہے ہوتے ہیں، اور میں اپنے محلے کے غریب ترین چند افراد کے لیے گوشت الگ کر رہا ہوتا ہوں۔ والد صاحب نے بچپن میں جو گوشت کی پیالی مجھے تھمائی تھی، اگرچہ مجھے کوئی سبق دینے کے لیے نہیں تھی، اس وقت ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر ایسا کرے گا۔ جی نہیں، ان کے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے تو ہمدردی کے طور پر جمال موچی کو گوشت کی پیالی بھجوائی تھی، لیکن وہ پیالی میرے لیے ایک سبق بن گئی، ساری زندگی کا سبق، کبھی نہ بھولنے والا سبق۔ بچپن میں جو بات ذہن میں نقش ہو جائے پھر وہ نکل نہیں پاتی، اسے کوئی کھرچ کھرچ کر بھی نکالنا چاہے تو بھی نہیں نکلتی۔ بس وہی پیالی آج بھی میرے دماغ میں موجود ہے، اور آج میں محسوس کرتا ہوں بچوں کو تربیت دینے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے، ورنہ آج کے دور میں فریجوں نے تو دوسروں کا احساس ہی غصب کر لیا ہے۔ ہم یہ سوچ لیتے تھے فلاں غریب کو گوشت پہنچا دو، فلاں رشتہ دار کو پہنچا دو، اتنا گوشت کہاں رکھیں گے، خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، اس سے یہ کہیں بہتر ہے دوسروں کو دے دو، وہ کھا تو لیں گے، گوشت کسی کام تو آ جائے گا۔ اب یہ سوچ فریجوں کی مہربانیوں سے اڑنچو ہو گئی ہے۔ ہم پہلے اپنا پیٹ نہیں اپنا فریج بھرتے ہیں، پھر جو ہڈیاں یا بیکار قسم کی بوٹیاں بچی رہتی ہیں وہ کسی کو دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ عید قربان سے تو ہمیں صرف اور صرف قربانی کا جذبہ اپنانے کا سبق ملتا ہے۔ ہم نے آج یہ سبق بھلا دیا، اس کے ازالے کے لیے اور آئندہ آنے والی نسل کی تربیت کے لیے آپ سب ایک ایک پیالی گوشت اپنے بچوں کے ہاتھوں ضرور کسی غریب کو بھجوانا شروع کر دیں۔ اس سے اچھے نتائج نہ بھی نکلیں انشاءاللہ، برے تو بالکل نہیں نکلیں گے۔ دوسرا واقعہ بھی سن لیں۔ ایک بار بقرعید کے موقع پر حسب روایت نماز کے بعد قربانی کی، کچھ گوشت بیگم کو بھوننے اور پلاؤ وغیرہ بنانے کے لیے دیا، باقی شاپنگ بیگ بنا کر رکھ دیے۔ چونکہ ہر ایک نے قربانی کی ہوتی تھی، اس لیے ہم محلے دار ایک دوسرے کے گھر گوشت نہیں بیچتے۔ بھائی بہنوں کے گھر ران یا دستی وغیرہ بھیجنے کے بعد باقی گوشت ڈرائیور کو دے دیتے ہیں کہ وہ خود ہی غریبوں میں بانٹ دے۔ وہ مستحق لوگوں کو دیتا ہے یا نہیں، کبھی اس سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اس دن اتفاق سے میں ظہر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلا، دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ گرانی سی محسوس ہو رہی تھی، تھوڑی سی واک کرتے ہوئے اپنے گھر کی عقبی گلی میں گیا۔ وہاں دیکھا کہ گھر کے باہر 2-3 بچے کھیل رہے ہیں، غالباً وہ نئے کرایہ دار تھے، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچوں کے چہروں پر مجھے وہ رونق نظر نہ آئی جو عید کا خاصا ہوتی ہے۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایسے ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہا، بچوں آج تو خوب مزے مزے کے کھانے کھائے ہوں گے، بھنا گوشت، روسٹ وغیرہ۔ ان میں سے نسبتاً چھوٹی بچی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہمارے گھر تو آج دال پکی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ لوگوں نے قربانی نہیں کی؟ معصوم بچی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر اس کی 2-3 سالہ بڑی بہن نے اسے گھوری ڈالی اور کوہنی مار کر چپ کرایا۔ بڑی بہن میری طرف منہ کر کے بولی، انکل یہ جھوٹ بول رہی ہے، میری ماما گوشت ہی بنا رہی ہیں۔ میں ماجرا سمجھ گیا، واپس آیا، بیوی کو کہا کہ بھنے گوشت کا ایک ڈونگا بھر کر دو۔ فریج میں رکھی بکرے کی ران نکالی، ایک بڑی ٹرے میں یہ چیزیں رکھی، اسے رومال سے ڈھانپ کر خود ہی باہر نکلا اور اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک 35-40 سالہ صاحب باہر نکلے، انہیں میں نے ٹرے تھمائی، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے عید کا حصہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ ممنونیت سے انہوں نے مجھے دیکھا اور اصرار کر کے بیٹھک کھلوائی، وہاں بیٹھایا
اور بڑی صاف گوئی سے بولے، محترم، آپ ہمارے لیے فرشتہ غیب بن کر آئے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر میرے گھر بقرعید کے روز بھی دال پکی ہے۔ میں ایک درمیانے درجے کا کاروباری ہوں۔ اتفاق سے ایسے کرائسس میں پھنسا ہوں کہ آج کل جیب بالکل ہی خالی ہو گئی۔ جہاں جہاں سے ریکوری ہونی تھی نہ ہو پائی، اور آج اس بڑے دن پر بھی میرے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ مرغی کا گوشت ہی خرید سکتا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی ہمسایہ میرے گھر گوشت کا حصہ بھیجے گا، مگر غالباً یہاں پر اس کا کوئی رواج ہی نہیں۔ آپ نہ جانے کیسے آ گئے۔ ان صاحب کی بات سن کر میری تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ یہ سوچ کر میں لرز رہا تھا کہ ہمارے ہمسائے میں ایسے حالات سے دو چار خاندان موجود تھے اور ہم ان سے یکسر بے خبر اپنے حال میں مست تھے۔ ان صاحب سے بعد میں بھی رابطہ رہا۔ شریف النفس انسان تھے۔ کاروبار ان کا بعد میں چل نکلا اور مالی حالات بدل گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ محلہ بھی چھوڑ گئے، مگر انہوں نے مجھے ایک نہ بھولنے والا سبق دیا کہ اپنے ہمسایوں اور آس پاس کے گھرانوں کی ہمیشہ خبر رکھی جائے، ان سے شیئر کیا جائے۔ کیا معلوم کہ کون سا سفید پوش گھرانہ اپنا بھرم رکھ رہا ہے، بھوکا رہ کر پیٹ بھرے ہونے کا تاثر دے رہا ہے، جن کے حالات ایسے نہیں کہ قربانی کر سکیں مگر اس کا اعتراف بھی نہیں کر سکتے، اپنی غریبی کا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹ سکتے۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اپنے وسائل شیئر کیے جائیں، اس طرح سے ان کی مدد کی جائے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور مشکل بھی دور ہو جائے۔ اور آج کل تو ویسے بھی اس موذی وبا نے کاروباری حضرات کا جنازہ نکال رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں۔ اصل عید یہی ہے، نہ کہ گھروں میں فریزر بھر کر رکھ لیں یا خود تو روسٹ کھاتے رہیں اور ہمسائے میں دال پک رہی ہو۔ تو معزز اور پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ عید قربان سے پہلے ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے اور خود تو لازمی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔